یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ رستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ یہی ہوگا، پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اسے انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ آتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت بھی مل سکتے ہیں۔
بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا، وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندے خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا، کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے۔ اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن نام کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ بہزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اسی سے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کہہ سنایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامے کا کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگھے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے۔
बूढ़े ने कहा, हाँ ये सच है, ये परिंदे साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त इसके बाग में रहते हैं। बहज़ाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाज़ा है और उसे काले देव की सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बहज़ाद ने कहा, मैं उसे खोल लूँगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उस काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहज़ाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही हो। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे देख न सका और उसके करीब से गुजर गया। बहज़ाद को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बहज़ाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहज़ाद भी अंदर चला गया। वो फौरन ही एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बहज़ाद दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बहज़ाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहज़ाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसा उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बहज़ाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियाँ उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज़ होती गई। बहज़ाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बहज़ाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहज़ाद ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बहज़ाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहज़ाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल न मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के अस्तबल में तेज़ घोड़े भी हैं। बहज़ाद अस्तबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़ों पर सवार वहाँ से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहज़ाद के शहर में पहुँच गए। बहज़ाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूले न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला या नहीं?
behzad نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ behzad پھول لے کر آیا ہے کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا، اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ behzad پھر کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ behzad سے کہیے کہ وہ سمن کا پورا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سمن کے پھولوں والا پودا اکھاڑ لاؤ۔ اب behzad نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آپ نے پھول منگوائے ہیں تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پھول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب، آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ behzad ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بیوقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ behzad نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر behzad نے کہا، اس شہر کا رستہ اس دریا کی تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجئے۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیے گا اور 100 تک گنیے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بیوقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن جناب میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں، کل شام کو میں آپ کو سمن لا کر دکھا دوں گا، behzad نے کہا، اور وہ دونوں مان گئے۔ سب واپس آئے، behzad گھر گیا۔ چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائیں تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ behzad نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دیں۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ behzad نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا، لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملیں۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بیوقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد behzad کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔